نام نہاد اسرائیلی انٹیلیجنس ادارہ موساد جو پوری دنیا میں خفیہ کارروائیوں کے لیے مشہور ہے، اور وہ یہ دہشت گردانہ کارروائیاں پوری دنیا میں بغیر کسی اجازت کے سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ وہ حماس کے اتنے بڑے حملے کا پتہ نہیں لگا سکے اور ان کو ایک بنک بھی نہیں لگنے دی؟ حماس نے ایسا کون سا طریقہ کار اپنا لیا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں موساد کس طرح اپنی کارروائیاں کرتی ہے، اور اب تک موساد نے کتنے بڑے بڑے آپریشن کیے ہیں اور کتنے ناکام اور کتنے کامیاب ہوئے ہیں۔ موساد ایک عبرانی زبان کا مجموعہ ہے جس کا مطلب ہے دی چیف انٹیلیجنس اینڈ سیکرٹ سروس ایجنسی آف اسرائیل۔ موساد کی بنیاد 1949 میں رکھی گئی اور امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے یہ ادارہ اسرائیل کے لیے کافی کرامت ثابت ہوئی۔ موساد کا سب سے بڑا آپریشن ارجنٹائن میں دی فائنل نام کا آپریشن تھا، جس میں نازی فوج کا کمانڈر ایڈولف ایکمان کو ارجنٹائن سے اغوا کرنا تھا، جو ہولوکاسٹ میں لاکھوں یہودیوں کے قتل میں ملوث تھا۔ موساد کا یہ آپریشن اس لیے بھی ایک سخت آپریشن تھا کیونکہ ایڈولف ایکمان نے ورلڈ وار 2 کے بعد جرمنی سے فرار ہو کر ارجنٹائن میں ایک نئے نام اور نئے پہچان کے ساتھ زندگی شروع کی تھی۔ کئی سال ڈھونڈنے کے بعد بالآخر موساد کے ایجنٹس ہٹلر کے قریبی ساتھی اور نازی فوج کے کمانڈر ایڈولف ایکمان تک پہنچ گئے اور ان کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ڈھونڈنے کے بعد موساد کے لیے ایک اور بڑا چیلنج درپیش تھا۔ نازی فوج کے کمانڈر کو اغوا کرنا اور خفیہ طریقے سے یعنی ارجنٹائن کو پتہ چلے بغیر ان کو اسرائیل تک پہنچانا، جو کہ انتہائی مشکل کام تھا۔ لیکن موساد کے ایجنٹس یہ کام کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے، اور ارجنٹائن کو تب پتہ چلا جب ان کو پوری دنیا کی میڈیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اسرائیل پہنچانے کے بعد ان کے خلاف ایک ٹرائل کا آغاز کیا گیا اور ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اس آپریشن کی وجہ سے دنیا بھر میں اس تنظیم کے مؤثر ہونے کی بڑے پیمانے پر تشہیر ہوئی اور دشمنوں تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کہیں پر بھی چھپے ہو، ہم آپ تک پہنچیں گے۔ 1972 میں جرمنی میں اولمپک مقابلے جاری تھے اور 5 ستمبر کی رات اولمپک ویلیج میں اسرائیلی کھلاڑی اپنے فلیٹ میں موجود تھے کہ اچانک پوری عمارت مشین گنوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ بلیک ستمبر لبریشن کے 8 جنگجو اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں 11 اسرائیلی کھلاڑی اور 1 جرمن کھلاڑی ہلاک ہو گیا۔ کئی گھنٹے یہ آپریشن جاری رہنے کے بعد بالآخر یہ 8 فلسطینی بھی شہید ہو گئے اور 11 کھلاڑیوں سمیت ایک جرمنی پولیس اہلکار بھی ہلاک ہو گیا۔ لیکن موساد کے ایجنٹس نے بعد میں اس حملے میں شامل فلسطینی رہنماؤں کے خلاف کارروائیاں شروع کی اور کافی حد تک ان کھلاڑیوں کا بدلہ لینے میں کامیاب رہے، اور 20 سال تک یہ آپریشن کامیابی کے ساتھ جاری رہا، اور موساد اس تنظیم کے کئی رہنماؤں کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 2007 میں موساد نے خفیہ اطلاع کے ذریعے معلوم کیا کہ شام خفیہ طور پر شمالی کوریا کی مدد سے ایٹمی ری ایکٹر بنا رہا ہے۔ موساد نے دراندازی کی اور دھماکہ خیز مواد نصب کیے، جسے اسرائیلی جیٹ طیاروں نے اڑا دیا اور ایٹمی ری ایکٹر کو مکمل طور پر تباہ کیا، اور شام کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روک دیا گیا۔ اسرائیل اور ایران کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے ہیں، خاص طور پر ایران کی جوہری پروگرام کے حوالے سے تو یہ تعلقات بدترین ہی جانے جاتے ہیں۔ لیکن سن 1912 میں شائع ہونے والی کتاب کے مطابق ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے اسرائیل نے ان کے سینٹریفیوجز کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے موساد نے مشرقی یورپی فرنٹ کمپنیاں قائم کی، جنہوں نے مبینہ طور پر ایران کو ناقص انسولیشن فروخت کی، جس کے استعمال کی وجہ سے ایران کے سینٹریفیوج بیکار ہو گئے اور ایران کو کچھ وقت کے لیے ہتھیار بنانے سے روک دیا۔ نیو یارک ٹائم اخبار میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق 2011 میں ایرانی جوہری منصوبے کے سربراہ اپنی گاڑی میں کہیں جا رہے تھے کہ ان کے قریب سے گزرنے والے ایک موٹر سائیکل سوار نے گاڑی کی پچھلی ونڈو شیٹ پر ایک چھوٹا سا آلہ چسپاں کر دیا۔ چند سیکنڈ بعد یہ آلہ پھٹ گیا، جس سے 45 سالہ ایٹمی سائنسدان ہلاک اور ان کی اہلیہ زخمی ہو گئی۔ اور اس طرح موساد نے کئی حماس کے رہنماؤں سمیت ایران کے جوہری تنصیبات پر سائبر حملے اور کئی ایرانی سائنسدانوں کا قتل جیسے بڑے بڑے آپریشن کیے ہیں۔ یہ سب کارروائیاں صاف صاف مسلمانوں کے خلاف ہے، اور یہ قسم کی دہشت گردی ہے جو یورپ کی مدد سے موساد نے سر انجام دیے ہیں۔ لیکن جب موساد اتنے بڑے بڑے آپریشن کر سکتے ہیں اور پوری دنیا میں کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن پھر حماس کا حالیہ حملے میں ناکامی موساد کے لیے انتہائی شرمناک ہے اور اس ادارے کا ساکھ مٹی میں مل گیا ہے۔ اس لیے وہ ہر طرف بمباری، ظلم و جبر کر رہے ہیں اور لوگوں کے دماغ سے حماس کا حالیہ حملے کی حقیقت کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ لوگ وہ حملہ بھول جائیں اور صرف فلسطینیوں کی لاشوں کو گننے میں لگ جائیں۔